الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على من أرسل القرب العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ
انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ المبارک میں غزوہ احد کے متعلق آپ احباب کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ یہ غزوہ احد 3 ہجری شوال کے مہینے میں رونما ہوا۔ اس لیے مسلمانوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور اسلام میں اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے کیسی جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اسلام کی ترجمانی جس کو کرنے نہیں آتی وہ بھی بیٹھ کر اسلام پر، صحابہ کرام پر عرض سرائی کر رہا ہے۔ ہمارے حکمران دیکھیں، اگر کسی کو اسلام کی ترجمانی کرنا نہیں آتی تو وہ خاموش ہو جائے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے وہ جملے استعمال کیے، جب آپ کو اسلام کی ترجمانی کرنے نہیں آتی، آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ اسلام کی ترجمانی کریں؟ جس بارے میں آپ کو علم بھی نہیں۔ جناب جنگ بدر کے اندر علیہ باللہ صحابہ بھاگ گئے، صحابہ بیٹھ گئے، صحابہ ڈر گئے، 313 جو ہے وہ جنگ میں شامل ہوئے، باقی ڈر گئے احد کے میدان میں۔ آپ کو کیا پتہ ہے اسلام کی تاریخ کے حوالے سے جس کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے نہ آئے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وصف کو جس پر ہمارا ایمان ہے، تو بیچارہ تمہیں کیا، تو اپنا دنیا کی باتیں کر، دنیا کے معاملات چلا، جس طرح تجھ سے چلتی ہیں چلا اسے، لیکن اسلام کے اوپر اور صحابہ کرام پر اس طرح عرض سرائی۔ اور جناب آپ نے کیا تاریخ پڑھی ہے، اور صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کا اظہار کیا۔ آپ کیا جانتے وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان پیش کرنے کو تیار کھڑے ہیں، پروانہ وار اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب 313 تیار ہوئے اور باقی ڈر گئے۔ عزیزان محترم، صلح حدیبیہ کے بعد جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اپنی قوم پہ واپس آئے تو اس نے آ کے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، یہ آپ کو اگر سلطانی علی المواہب یا بخاری شریف آئے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ جناب والا میں آپ کے سامنے بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اب مسلمان نے صلح حدیبیہ کے بعد جب اپنی قوم کے اندر واپس لوٹے نا تو اپنی قوم سے کیا کہنے لگے کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد تعظمه اصحابه ما تعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اللہ کی، واللہ قسم ہے مجھے اللہ کی، لقد وفدت علی الملوک، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں۔ آپ فرمانے لگے وفدت علی قیصر وکسری والنجاشی، قیصر و کسری اور نجاشی جیسی حکومتیں میں نے دیکھی ہیں۔ عروہ بن جو ہے جناب مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی، واللہ قسم مجھے اللہ کی، ان رأیت ملکا قد تعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد کہ جتنی تعظیم مسلمان اپنے نبی کی کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسی تعظیم کوئی کسی بادشاہ کی کرتا بھی نہیں۔ وہ صحابہ اور پھر آگے بات ختم نہیں ہوئی اور وہ فرماتے ہیں واللہ مجھے قسم ہے اللہ کی، کیا کیا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کی جھرمٹ میں دیکھا نا، یہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا کہ واللہ قسم مجھے اللہ کی ان یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نخات مبارک، یہ جو ناک کی آلودگی ہے اس کو عربی میں نخات کہا جاتا ہے، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں موجود ہیں، آپ اپنا نخات مبارک یوں نکالتے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اپنے چہروں پر رکھ کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ، جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں نا، صحابہ کرام اپنی جانیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ صرف حکم کریں ہم تیار کریں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا تَوَدَّعَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمانے لگتے نا تو ایسے لگتا کہ صحابہ کرام آپس میں آپ لڑ پڑیں گے، جناب والا وضو کا بچا ہوا پانی، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچا ہوا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، سارے صحابہ جمع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وہ وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حضور کی ذات پر حملہ کیسے وہ بچاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمانے لگ جاتے ہیں، گفتگو فرمانے لگ جاتے ہیں، خَفِضُوا، صحابہ ایسے خاموش ہو جاتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُونَ النَّصْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ ٹک ٹکی نگاہ کے ساتھ تعظیم اور ادب کے ساتھ حضور کی طرف دیکھتے رہتے اور خاموش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ اب جب صحابہ کرام اتنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ حکمران کہتے ہیں جناب والا وہ علیہ باللہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اتنی بڑی گستاخی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی میں آپ کو شان سناؤں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیسے کی ہے۔ یہی مقام بدر، مقام احد ہے، جنگ ہے، اس میں آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا نا تو آپ کا لب مبارک وہاں سے خون مبارک جاری ہو گئے، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو لب مبارک میں مجروح ہو گیا، جس سے خون بہنا شروع ہو گیا، تو حضرت مالک بن اسنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت مالک بن اسنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کن کے والد ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک آپ کے لب مبارک سے نکلنے شروع ہو گیا نا، تو حضرت مالک بن سنعان آپ کے لب مبارک پہ اپنا منہ رکھ کے چوسنے لگے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے مالک اس کے خون کو نیچے پھینک دے، میرا خون نیچے پھینک دے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج تو موقع ملا ہے، اسے اپنے بدن مبارک چوستے گئے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ خون مبارک کی جگہ بالکل سفید ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ، سارا خون نکل گیا۔ پھر آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنت، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الى هذا، وہ اس غلام کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک کی تعظیم کرنے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے والے صحابہ، اور وہ بھاگ گیا۔ جناب والا آپ اسی احد کے مقام پہ
کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھاگ گئے اور علیہ باللہ کو مال لوٹنے لگ گئے. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اور علیہ باللہ تم نے صحابہ کرام کو چور بنا لیا. میں نے کہا کہ آپ کو اسلام کی ترجمانی کرنے نہیں آتی تو آپ خاموش رہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی صحابہ آؤ اس مقام احد میں آپ نے نہیں دیکھا. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ندا لگائی کہ آقا دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب مسلمانوں پہ وقت آ گیا ہے, آؤ اسلام پہ وقت آ گیا ہے, جہاد کے لیے تیار ہو جائیں. تو آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی اور شب زفاف مناتے ہی جناب مولا یہ علی الصبح بغیر اسے کیے ہوئے اس مقام احد میں شامل ہو گئے. جب صحابہ کرام کا اتنا جذبہ اور اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی رسول ہیں جن کی عمر عزیزان محترم 70-75 سال کی عمر ہے, حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معذور صحابی ہیں, لنگڑے صحابی ہیں. ان کے 4 بیٹے ہیں. اسی مقام احد میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا کہ تم نے مقام احد میں لڑنا ہے. چاروں بیٹے الحمدللہ اس جو ہے جنگ کے اندر شہید بھی ہوئے اور شیروں کی طرح لڑتے رہے. ان 4 بیٹوں کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ میں بھی اب جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اور زوجہ روکنے لگی, آپ معذور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ جنگ میں شامل نہ ہو, رخصت ہے. کہا نہیں, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اور گھر سے نکلتے ہوئے ہاتھ بلند کیے, مولا آج تیرے نبی کی ناموس کے لیے, آج اسلام کی سربلندی کے لیے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. مولا میں واپس گھر نہ لوٹوں. جب یہ دعا کی نا, گھر سے دعا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے آپ کے نام پہ قربان, اسلام کی سربلندی کے لیے قربان. یا رسول اللہ میں بھی جہاد کے لیے تیار ہوں. آقا دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے غلام عمر بن جموح, تو معذور ہے اور معذور کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھوں میں آنسو بھر آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا معذور جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ جذبہ دیکھ کر آقا دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رو پڑے. آپ نے فرمایا کہ چل آپ کو اجازت دیتے ہیں. خدا کی قسم حضرت عمر بن جموح اب یہ بوڑھے صحابی ہیں, 70 سال عمر ہے اور معذور بھی ہے, پاؤں سے معذور بھی ہے. جناب والا جہاد میں آ رہے ہیں, یہ نہیں بھاگے تو جوان صحابی کیسے بھاگے بتا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ صحابی رسول وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, 4 بیٹے شہید ہو گئے, تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آئی اور اپنے 4 بیٹوں کی لاش کو اٹھا کر, اپنے شوہر کی لاش کو اٹھا کر جب وہ اونٹ پر رکھنے لگی, اونٹ کا رخ جب مدینہ شریف کی طرف کرنے لگی کہ میں لے جاؤں ان کی لاشوں کو اور وہاں پہ جا کر دفناؤں. خدا کی قسم جب ان 5 لاشوں کو اس اونٹ پر رکھا گیا, اب رخ جب مدینہ کی طرف کیا نا تو اونٹ جلنے کو تیار نہیں. صحابہ کرام حیران ہیں, اونٹ مدینے کی طرف جاتا نہیں ہے. یہ ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا کہ ان کی لاشوں کو اونٹ اٹھا کر مدینہ نہیں جانا چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا جب یہ جاتے ہوئے کوئی اس نے کوئی بات کی تھی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں حضور, جب میرے شوہر جو ہے وہاں سے روانہ ہوئے نا جہاد کے لیے, وہیں پہ دعا کی کہ مولا میں دوبارہ واپس گھر نہ لوٹوں. تو آقا دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور یہیں پہ ان کی جو ہے نا تدفین کی جائے گی. ارے بوڑھے بوڑھے صحابی اور اتنے, اور آؤ عزیزان محترم صحابہ کی بات کی تھی. صحابہ بھاگ گئے اور جنگ سے ڈر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی بات نہیں ہے. وہ بیوہ کہ جس کے پاس صرف 6 سال کا ننھا منھا سا بچہ تھا, اللہ اکبر کبیرہ, جب مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت جب یہ ندا دی نا کہ آج اسلام پہ وقت آ گیا ہے, اب جہاد کے لیے آقا دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آؤ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ بیوہ عورت ساروں قطار رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا میرے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے.
آج یہ ننھی سی گلی ہے، آج میں تو محروم ہو گئی، کاش کہ میرے نوجوان کوئی اولاد ہوتی، میں اسے تیرے دین کی سربلندی کے لیے بھیج دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہزاروں قطار رو رہی ہے، وہ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو روتا ہوا، ان کی سسکیوں کو دیکھتا ہوا جب اٹھ پڑا تو ماں سے پوچھنے لگا، امی جان ماجرا کیا ہے، کس بات کی وجہ سے آپ رو رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بتانا نہ چاہا کہ نہیں بیٹا، پھر آخر اصرار کرتے کرتے جب اس بیوہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بارے میں بتایا کہ آج علی صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز دی ہے کہ آج اسلام کے اوپر وقت آیا ہے، جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، تو تیرا باپ تو جنگ بدر میں شہید ہو گیا، میری تمنا تھی کہ کاش کوئی میرا نوجوان بیٹا ہوتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ ماں کی بات سن کر وہ 6 سال کا بچہ وہ سارا قطار ہونے لگا، کہا بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ جب کوئی یتیم روتا ہے تو اللہ کو عرش ہل جاتا ہے، بیٹا آپ نہ رو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بولا عرض کی امی جان اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میں جوان ہوتا، لیکن پھر بھی میری یہ تمنا ہے چل مجھے اس ننھی کلی پھول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دے، اگر حضور مجھے قبول کر لیں تو میں اس کے شہادت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے کا جذبہ دے کر 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا صحابی نہیں دوڑا، 75 سال کا بوڑھا صحابی نہیں دوڑا۔ جناب جہاں سے ڈر گئے تھے 313 گئے اور جناب باقی صحابہ ڈر گئے، یہ صحابی رسول ہے، 6 سال کی عمر ہے، اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اور یہ تمنا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، وہ کوئی عورت کھڑی ہے اور اپنے ہاتھ میں کوئی بچہ لے کے کھڑی ہے، یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمیہ صاحبہ کے پاس جاتے ہیں اور سارے رویدات معلوم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ 6 سال کا بچہ لے آئی، وہ 6 سال کا بچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال جا اس صحابیہ کو یہ پیغام اور یہ خوشخبری دے دے کہ ہم نے اسے غازیان اسلام کے لیے چن لیا ہے، اور اسے سمجھایا بیٹا تو 6 سال کا ہے، جا اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، اور اس مئی صاحبہ کے لیے پیغام بھیج دیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آج سے اسے تیار کرتی رہے، کوئی وقت آئے گا اسے اسلام کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ علیہ اللہ صحابہ کرام بھاگ گئے اور صحابہ کرام ڈر کے مارے جو ہے جو جہاد کے لیے نکلے نہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے